بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد کام کرنے والوں کی عمل کرنے والوں کی دو قسمیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے ایک جگہ پر، بلکہ آج کے ڈیڑھ پارے میں دو جگہوں پر آیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ عمل کرنے والے کی نیت صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ اللہ پاک ایسے آدمی کے عمل میں برکت بھی دیتے ہیں، قبول بھی فرماتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس کی نیت جو ہے وہ اپنی عزت ہوتی ہے، اور اپنی عزت کے مارے پھر وہ عمل میں اللہ کی فرما برداری بھی باقی نہیں رکھتا، تو پھر فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، ہم اس آدمی کو قبول نہیں کرتے بالکل۔ زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے مالیات کا نظام ایسا تھا کہ انسانوں پر اپنی ضرورت کی بقدر استعمال کرنے کے بعد پورا خرچ کر دینا ضروری تھا۔ پھر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو پھر یہ آیتیں منسوخ ہوئی۔ آج بھی دو جگہ ایسا حکم ہے جیسے کل آیا تھا۔ یہ میں اس لیے سناتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جب تک احکام کے معاملے میں آپ علماء پہ بھروسہ نہیں کرو گے، آپ کو صحیح بات کا پتہ چلے گا نہیں۔ اس میں سے صرف ترجمہ دیکھ کے آپ یہ چاہو کہ آخر تک چلے جاؤ گے، نہیں جا سکو گے، بہت مشکل ہو جائے گی، اور گمراہی عام طور پر ہو جاتی ہے۔ اب جیسے یہاں یہ ہے کہ صاحب جو تمہارے پاس بچ گیا ہے وہ خرچ کر دو، تو وہ تو ہے نہیں ہے حکم کہ جو تمہارے پاس بچ گیا ہے وہ خرچ کر دو، وہ تو پہلے تھا، ابتدائی اسلام میں تھا۔ ایک بات یہ فرمائی، دوسری بات یہ فرمائی کہ خرچ کرنے کے سلسلے میں تمہارے والدین اور تمہارے رشتہ دار اور یتیم لوگ اور مسکین اور مسافرین، یہ سب کے سب تم کو خیال رکھنے کے ہیں۔ ان میں سے جن پر بھی تم کو خرچ کرنے کا موقع مل جائے تو یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے۔ شراب کے بارے میں اور لاٹوں کے بارے میں ایک بات اللہ نے فرمائی کہ اس میں فائدہ بھی ہے، مگر ہر فائدے کی چیز اختیار کرنے کی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اس میں فائدہ بھی ہے، لوگوں کے لیے نقصانات بھی ہیں، لیکن نقصان زیادہ ہے اس لیے ہم نے اس کو حرام کیا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ اس میں تو یہ مسئلہ ہے، اس میں تو وہ مسئلہ ہے۔ ایک صاحب کہنے لگا میں لاٹو اس لیے کھیلتا ہوں کہ اگر لکی ہوگی میری پیسے میرے اٹھ گئے تو مسجد بنا دوں گا۔ تھوڑے دن پہلے ایک کنونشن ہوا تھا، اس میں بھی لوگوں نے جو ہے مسجد بنانے کے واسطے میوزک پروگرام کیا اور اس کے ٹکٹ بیچے کہ بھائی پہلے میوزک ہوگا، گانا باجا ہوگا، اس کا ٹکٹ خریدا، اس کے بعد مسجد بنے گی۔ اسلام جو ہے جیسے حرام کام کو منع کرتا ہے، ایسے ہی حرام مینز کو بھی منع کرتا ہے، یعنی حلال کام کے لیے حرام سبب اختیار کرنے کو بھی منع کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں چوری ڈکیتی کرتا ہوں تاکہ غریبوں پہ بانٹ دوں، میں خود نہیں لوں گا، ایک پائی نہیں لوں گا، سب غریبوں پہ صدقہ کر دوں گا، لیکن مال چوری کر لوں گا مالداروں سے کہ ان کے پاس بلا وجہ پڑا ہوا ہے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ایسی مین جو ہیں وہ بھی ضروری، صحیح ہونا، حلال ہونا ضروری ہوتے ہیں، اسباب جو ہیں۔ مسلمانوں کو صاف طور پر یہ بتا دیا گیا کہ مسلمان کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، غیر مسلم کا نکاح مسلمان سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی نکاح نہیں ہونے کے اندر، نکاح میں جیسے محرمات کا بیان ہے کہ محرم نامحرم کا بیان ہے کہ خود کون سی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، کون سی سے نہیں ہو سکتا، اس میں سے ایک رکاوٹ اختلاف دین بھی ہے۔ دین میں رکاوٹ ہونا، دین الگ الگ ہونا، یہ بھی مانع ہے۔ ابتدائی اسلام میں شروع میں اہل کتاب جو کہ اگرچہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے لیکن ان سے شادی کی اجازت تھی، اس میں دو شرطیں تھیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ تم ان کی بچی کو کر سکتے ہو، وہ تمہاری بچی کو نہیں کر سکتے، یہ تو پہلے سے ہے۔ ہمارے پاس اہل کتاب سے شادی ہے بلکہ ہم اپنی بچی کو دے دیتے، یا بچیاں خود ہی چوز کر لیتی ہیں لڑکے کو کہ اہل کتاب سے شادی جائے،
بھئی یہ تو کبھی بھی جائز نہیں تھا، ابتدا اسلام میں بھی جائز نہیں تھا، قرآن پاک میں بھی نہیں ہے کہیں کہ ہماری لڑکی ان کے لڑکے سے کرے، یہ بالکل کبھی بھی جائز نہیں تھا۔ ان کی لڑکی کو تم کر سکتے ہو، کیونکہ لڑکی تابع ہوتی ہے، آئے گی تو مسلمانی ہو جائے گی، یہ کانسیپٹ تھا۔ وہ ڈومینیٹ نہیں کرے گی، آپ ڈومینیٹ کرو گے، ڈومینیشن جس کا ہوگا اس کے اعتبار سے وہ حکم تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ اہل کتاب سارے کے سارے بہت ہی زیادہ غلو میں نہیں چلے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ کچھ لوگ تھے جو یعنی عقیدے کے اعتبار سے گڑبڑ میں تھے، بہت سے لوگ اچھے بھی تھے۔ قرآن پاک میں اہل کتاب میں تھے اچھے، اہل کتاب کی تعریف آئی ہے عیسائیوں میں سے بھی، یہودیوں میں سے بھی، تو ان کے لیے وہ تھا حکم۔ یہی وجہ ہے کہ خود حضرت علی کے زمانے میں ہی بنو تغلب کے جو نصارہ تھے، ان کی شادیوں، ان کی بچیوں سے شادی کرنے کو، یعنی ہمارے مردوں کو، عورتوں کو تو کبھی اجازت ہی نہیں تھی، ہمارے مردوں کو ان سے شادی کرنے کو منع کر دیا گیا تھا کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے تھے۔ سب نہیں بولتے تھے اللہ کا بیٹا، وہ لوگ ان میں گروپ تھے تھوڑے سے، انہوں نے اسی وقت سے منع فرما دیا تھا۔ موجودہ زمانے میں جبکہ ڈومینیشن کی ترتیب بدل گئی ہے، ڈیمانڈ یعنی وہ جو ہے نا کنٹرول کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمومی ماحول جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ماحول میں آ کے وہ اسلام قبول کر لیں، اور خاص تیسری بات جو خاص الخاص ہے وہ یہ ہے کہ اولاد یہاں پر گورنمنٹ میں عورت کے تابع ہے۔ جب اختلاف ہو جاتا ہے، طلاق وغیرہ کی نوبت آتی ہے، فسخ نکاح کی نوبت آتی ہے، تو اولاد ان کو دے دینی پڑتی ہے۔ تو گویا یہ بات شور ہے کہ اولاد غیر مسلم ہے اگر مذہب نہیں چینج ہوتا ہے تو یہ کتنی سخت بات ہے۔ آپ کو کون اجازت دے گا کہ آپ غیر مسلم اولاد پیدا کریں، کافر بچے جنیں؟ یہ تو کوئی بھی اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن پاک میں اجازت ہے۔ علماء کو بھی معلوم ہے کہ قرآن پاک میں اجازت اگر ہے تو ان کو کیا مصیبت کاٹی ہوئی ہے لوگوں کو جو ہے نا سہولت پہنچانے میں۔ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ جس مسئلے میں لچک ہے، سہولت امت کو ہو سکتی ہے، اس میں سہولت بہت حد تک اختیار کی جاتی ہے کہ ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوتے، علماء کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوتے مذہب کے۔ صحیح بات پہنچانا البتہ ان کی ذمہ داری ہے، چاہے لوگوں کو پسند آئے چاہے لوگوں کو پسند نہ آئے۔ اس لیے اختلاف دین، مذہب کا الگ الگ ہونا یہ بھی نکاح کے لیے مانے ہے۔ اختلاف دین کے ساتھ جب شادی ہوتی ہے تو وہ شادی ہوتی نہیں ہے، وہ رہتے ہیں بس۔ وہ ہمارے پاس ویب سائٹ پہ مسئلے آتے رہتے ہیں کہ انہوں نے غیر مسلم سے شادی کی ہوئی ہے، کیا حکم ہے؟ بھائی ہوئی نہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے بس ایک دوستانہ ہے، کیا ہوا ہے ناجائز تعلقات کے بعد، شادی وادی کچھ نہیں بھی وہاں پہ۔ اس سے پہلے بھی اگرچہ میں نے اس مضمون کو ذکر کیا تھا جیسے مجھے یاد آ رہا ہے، لیکن اس مرتبہ پھر دوبارہ تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ طلاق کے سلسلے میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں اور تفصیل کے ساتھ میں قرآن پاک میں دوسرے پارے میں بیان کیے گئے ہیں، تھوڑے مسئلے اور آگے بھی ہیں، تو اس میں مسلمانوں کو ایک بات بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے نکاح کا میاں اور بیوی کے درمیان میں، یہ قائم ہو جاتا ہے ایک جملے سے، ایجاب ہو عورت کی طرف سے یا مرد کی طرف سے، اور قبول ہو مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے، دونوں میں سے کوئی بھی آفر کر سکتا ہے۔ نکاح میں آفر کسی بھی طرف سے ہو سکتا ہے جس کو ایجاب کہتے ہیں۔ عموماً عادت یہ ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے آفر ہوتا ہے اور لڑکی خود نہیں کرتی، حیا اور تہذیب کی وجہ سے لڑکی کا جو ولی ہے، سرپرست ہے، یا وہ کسی کو وکیل بناتی ہے، وہ آفر کرتی ہے، لڑکا قبول کر لیتا ہے، یہ طریقہ ہے اس کا۔ تو یہ تو قائم ہو جاتا ہے ایجاب قبول سے، مہر سے اور گواہوں سے، یہ تین مین چیزیں ہیں اس میں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو بڑی چیزیں پیش آتی ہیں یہاں پر، اچانک ان کو شادی کرنا پڑتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا کرنا کیسا، بس اس میں تین ہی چیزیں ہیں، یاد رکھ لو۔ ایک تو یہ ہے کہ ایجاب قبول ہو، لڑکا لڑکی دونوں کہیں کہ ہاں میں نکاح میں اپنے آپ کو دیتی ہوں کہ میں لیتا ہوں، دو گواہ ہوں اور مہر ہو، اس سے اگر نکاح ہو جاتا ہے۔ خطبہ ہونا سنت ہے، اور خطبہ اگر لڑکا خود ہی پڑھ لے تو بھی چل سکتا ہے، ایمرجنسی میں بتا رہا ہوں میں کیسے ہوں۔ یہ اس لیے ہے کہ بہت سے مسئلے پیش آتی رہتی ہیں، بڑے بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس ویب سائٹ پہ ایک اور بھی مسئلہ سوا پرسوں آیا تھا، بہت دلچسپ، کہنے لگے ہمارے پاس گواہ نہیں تھے تو ہم نے ایک گواہ اللہ کو بنایا، ایک گواہ اللہ کے رسول کو بنایا، اور اللہ سے زیادہ بڑا بہترین گواہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا دو ٹھنڈا دو، گرم پانی پلا رہے جب سے پیاس بھی نہیں جا رہی۔ تو اللہ پاک کو گواہ بنایا نہیں جا سکتا، اللہ پاک گواہ ہے، لیکن معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں گواہ بنا سکتے۔
وہ بے ادبی بھی ہے اور غلط بھی ہے، شریعت میں اس کا اعتبار نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کو آپ گواہ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ 3 چیزوں سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اصول میں کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا کہ نکاح تو اس طرح ہو جاتا ہے، لیکن نکاح ٹوٹنے کا جو نظام ہے اللہ پاک نے اس میں بہت ہی لچک بھی رکھی ہے اور سہولت بھی رکھی ہے اور تفصیل بھی رکھی ہے، کیونکہ یہ بنتا تو ہے محبت میں، لیکن بگڑتا ہے یہ نفرت میں اور لڑائی میں، اور لڑائی میں غصہ ہوتا ہے اور غصے میں بے قابو ہوتا ہے بندہ، تو اس لیے اس میں گنجائش رکھی ہے خود اللہ کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ عورت کو طلاق دینے کا اختیار مرد کے اس میں رکھا کہ عورت کو وہ 3 مرتبہ طلاق دے سکتا ہے، اور نکاح کو توڑنے کا اختیار مرد کو رکھا، عورت کو نہیں رکھا۔ نکاح کو توڑنے کا اختیار عورت کے اختیار میں نہیں ہے، اسلام میں مرد کے اختیار میں ہے۔ ایک بات ہے، مرد اپنا اختیار عورت کو دے سکتا ہے، جیسے آج کل وہ پاکستانی فارم میں آپ دیکھے ہوں گے کہ کیا آپ طلاق کو تفویض کرتے ہیں اپنی بیوی کو، بلکہ ایک ہے وہ ہمارے پاس ایک جھگڑا آیا تھا تو ہم نے اس میں دیکھا ہوا ہے، اگر کوئی مرد نکاح کے وقت میں یا بعد میں طلاق کا اختیار عورت کو دے دے کہ میں اپنی طرف سے آپ کو اختیار میرا آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ جب چاہیں یوز کر سکتی ہیں، تو پھر اس کو مل جائے گا، لیکن اصولاً نہیں ہے کہ جب عورت طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہے، چونکہ عورت جذبات میں مرد کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہے، وہ تو روزانہ صبح میں 1 وقت، دوپہر میں 1 وقت، 3 میں 1، شام میں 1 وقت توڑے گی، اس کے ہاتھ میں اس لیے نہیں رکھا گیا، وہ قابو میں نہیں رہتی زیادہ، اختیار مرد کے ہاتھ میں۔ مرد کے اندر بھی یہ کہ غصہ چونکہ ہوتا ہے تو اس میں 3 رکھے گئے ہیں، اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تم کو تو صرف 1 دینا۔ یہ بہت ہی کامن بیماری ہے، جب بھی پیش آتی ہے مصیبت یہیں آ کے پیش آتی ہے اور پھر ہم کو ہی پریشانی ہوتی ہے، یعنی طلاق دینے والا ہی الجھن میں آ جاتا ہے۔ وہ یہ کہ جب موقع ہوتا ہے تو 3 دیتے ہیں، اور یہ نادانی کی وجہ سے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ طلاق جب پڑے گی جب 3 دیں گے، بھائی 3 دیں گے تو 3 پڑیں گی، 1 کیوں پڑے گی؟ اور جب 3 پڑیں گے تو 3 کے بعد میں شریعت کہتی ہے کہ 3 مرتبہ تک اختیار دیا، 3 مرتبہ کے بعد میں تم الگ رابطہ اختیار کرو، وہ الگ رابطہ اختیار کریں گے۔ اگر پھر اس سے شادی ہونے کا ہے تو پھر حلالہ ہونا پڑتا ہے۔ اب عورتوں کو اس میں آبجیکشن ہے بہت زیادہ کہ صاحب قصوروار مرد ہے کہ طلاق وہ دے رہا ہے، اور سزا ہم کو ہے کہ ہم دوسری جگہ جا کے شادی کر کے آئیں، اور حیا والی عورت کے لیے، غیرت والی عورت کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے یہ۔ شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ تم کسی جگہ جا کر آؤ، شریعت یہ کہہ رہی کہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور جگہ جاؤ۔ اس کو سمجھو بات کو۔ اگر شریعت کی طرف سے یہ ہوتا کہ 50 مرتبہ طلاق دینے کے بعد میں بھی پھر شادی ہو سکتی تو پھر طلاق کو رکھنا ہی بیکار تھا، 10 مرتبہ کے بعد بھی پھر ہو سکتی شادی تو طلاق کو رکھنا ہی بیکار تھا۔ طلاق کی غرض یہ ہے کہ بھئی اگر ایک لمٹ، ایک حد، ایک جگہ طلاق کی ایسی ہے کہ اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان میں ٹوٹلی فرق کر دیا جاتا ہے کہ تم الگ راستے پہ چلو، تم دونوں کی نہیں نکل سکتی، کسی اور سے جا کے تم شادی کر لو۔ یہ جو حلالے کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور جگہ شادی کی اور وہاں پر بھی نبھاؤ نہیں ہوا اور اس نے بھی طلاق دے دی، اور کسی وجہ سے پہلا والا شوہر شادی کر لینا چاہ رہا ہے تو اب اجازت ہو جاتی ہے اس کو، یہ ہے اس کی صورت۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ تم کو حلال ہونے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، وہ بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ تم کسی اور جگہ چلے جاؤ، اب اس سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری شادی اس سے کب ہو سکتی ہے؟ جب تمہارے لیے بالکل یہ نیا مرد ہو، جیسے اور انسان ہے۔ یہ نیا کب بنے گا؟ جب تمہاری شادی کسی اور جگہ ہو کے تم کسی اور کی بیوی بن جاؤ گی۔ جب تک تو ابھی 3 طلاق ہو کر بھی تمہارے لیے اس کنڈیشن میں ہے کہ تم ابھی اس کے ساتھ میں تھی۔ یہ ایک خاص فرق ہے، تھوڑا سا ذہن میں رکھنے کا ہے۔ تو اس لیے پہلے تو طلاق کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی خدا نہ خواستہ ضرورت پڑے تو 1 کافی ہے۔ وہ 1 میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے، میں آپ کو کیا بتا، اس میں نکاح بھی نیا کرنا نہیں پڑتا۔ اگر غصہ ختم ہو گیا بچوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، آپس میں پیار محبت پھر واپس آ گیا تو آپس میں صلح ہو گئی، تو آپ کو نہ نکاح کرنا پڑتا نہ کچھ، صرف یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے رجوع کر لیا، اتنی چیز کافی ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسری مرتبہ ضرورت پڑی، پھر دوسری مرتبہ 1 اور دی تو بھی اللہ نے یہی صورت رکھی ہے، سہولت رکھی ہے کہ دوسری مرتبہ بھی پھر واپس کر سکتا ہے بندہ۔ 1 مرتبہ غلطی سے دے دیا، ٹھیک ہے رجوع کر لو، پھر دوسری مرتبہ دے دیا تو پھر بھی شریعت نے کہا ہے کہ رجوع کر لو۔ یہ اب طلاق مرتان، 2 مرتبہ تک تم کو اجازت دی جاتی ہے کہ تم طلاق دے کے واپس لے سکتے ہو، تیسری مرتبہ اگر دے دیں گے تو اجازت نہیں ہوگی۔
اب یہاں ایک فقہ پایا جاتا ہے بعض لوگوں کا جو کہ بالکل غلط فقہ ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ کہ 3 مرتبہ طلاق دیے تو بھی ایک ہی پڑتی ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے، یاد رکھ لو. اگر کسی سے ناجائز فتویٰ لے کے الٹا پلٹا رہو گے تو گناہ سے تو نہیں بچو گے نا، اپنے آپ کو تسلی دو گے خالی کہ نہیں ہم نے پوچھ لیا ایک مفتی صاحب سے، وہ کہتے ہیں 3 طلاق میں ایک ہی ہوتی. کس نے کہا بھائی؟ صحابہ سے لے کے آج تک کسی نے بھی 3 کو ایک نہیں کہا، تو تم کون ہوتے ہو ایک بولنے والے؟ اور دنیا میں کوئی بھی 3 کو ایک نہیں بولتا تو تم کہتے 3 کو ایک شمار کرتے ہو؟ $3 تمہارے پاس $1 ہے کیا؟ 3000 تمہارے پاس 1000 ہے کیا؟ کیا حساب سے 3 ایک ہوتا ہے؟ کوئی کانسیپٹ 3 ہے. 3 کی تعریف بھی وہی ہے کہ جو 2 اور 4 کے بیچ میں ہوتا ہے. اگر وہ 3 ایک کیسے ہو؟ جو 3 ہے وہ تو 3 ہے، جو 1 ہے وہ 1 ہے، جو 2 ہے وہ 2 ہے. تو یہ جو فتوے لے کے آتے ہیں کہ بھائی تم لوگ تو نہیں فتوا دے رہے شریعہ بورڈ والے، ہم لاتے ہیں فتوا، ہم کو فتوا دیا ہے کہ 3 ایک ہی ہوتے ہیں. یاد رکھ لو صحابہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ اس پر صحابہ سے ڈسکس بھی کروایا تھا، اور اس میں بالاتفاق یہی طے ہوا، یہی صحابہ میں فتوا یہی جاری تھا. اس کے اوپر بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. جو 3 ہیں وہ 3 ہی ہوتے ہیں. کیوں دیتے ہوئے 3؟ معلوم کرو صحیح مسئلہ کہ طلاق جو ہے نا وہ ایک ہوتی ہے، پھر 2 بھی ہوتی ہیں، پھر 3 بھی ہیں. اگر کوئی 2 دے گا تو 2 پڑیں گی، 3 دے گا تو 3 پڑیں گی، 1 دے گا تو 1 پڑے گی، رجی دے گا تو رجی پڑے گی، بائنا دے گا تو اس کی قسمیں ہیں. پھر کتنی دیر بیٹھنے کی ہمت ہے؟ مسئلہ آپ لوگوں کا یہی ہے کہ آج روزہ تو کافی لگ رہا تھا بس مجھے تو. شوگر پیشنٹ ویسے یہ دور سے حالت ایسی پتلی ہوگی، مگر یہ اللہ میاں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا. یہ تیسرے پارے کے شروع میں مالیات کے بارے میں بہت سے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور عموماً اس طرح کی ترتیب عام لوگوں کے سامنے نہیں آتی، بڑی عجیب و غریب ترتیب ہے. ایک تو اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ خرچ کرنا تو بہت لوگوں کو آتا ہے لیکن بچانا بہت کم لوگوں کو آتا ہے. خرچ کرنا یہ بہت لوگوں کو آتا ہے لیکن مال اپنے ثواب کو بچانا یہ بہت کم لوگوں کو آتا ہے. اس میں یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی اللہ کے لیے خرچ کر کے تکلیف دے گا جس پر اس نے خرچ کیا ہے اس کو، یا احسان جتائے گا، اس کو ثواب نہیں ملے گا، ضائع ہو جائے گا. تکلیف دینے سے مراد یہ ہے کہ اس پر کوئی برڈن ڈالنا، اس کو کوئی پریشر ڈالنا، اور جتانے سے بھی مراد یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا. من کہتے ہیں اس کو عربی میں، اور یہ خرچ کرنے میں ہی نہیں ہے، سلوک میں بھی ہے. ایک شکایت بہت آتی ہے کہ لڑکی یہاں کی سٹیزن ہے، اس نے جا کے ہندوستان پاکستان سے لڑکا شادی کر کے لائی اور یہاں آنے کے بعد میں اس کو سٹیزن کرا دیا. اب وہ بیچارہ زندگی بھر کے واسطے ایک لخ میں ہے. وہ کہتی ہے کہ ہم نے تو تمہیں یہاں پہ لایا ہے، ہم نے تو تمہیں سٹیزن کرایا ہے، ہماری وجہ سے تو تم امریکہ آئے ہو. چاہے آپ رشتے دار کے ساتھ کریں، یا لڑکی لڑکے کے ساتھ کرے، یا لڑکا لڑکی کے ساتھ کرے، دوست کے ساتھ کرے، کوئی کسی کے ساتھ کرے، اگر ایک مرتبہ بھی جتا دیا تو گویا اس نے کیا ہی نہیں یہ کام، گویا اس نے یہ سلوک کیا ہی نہیں. جتنا ثواب ملنے والا تھا اس کے کمانے پر، اس کی معیشت کے سیدھا ہونے پر، اس کے خاندان کے سدھر جانے پر، آپ کے اکاؤنٹ میں جو مال ثواب آ سکتا تھا وہ پورا ستیہ ہو گیا صرف ایک جملے کی وجہ سے. بہت احتیاط کرنے کی، کبھی نہیں جتانا چاہیے. بھائی ہم کون ہوتے کسی کو بتا دینے والے؟ اگر ذریعہ ہم بن جائے تو کیا برائی کی بات ہے، ہمارے لیے بھی تو بہت سے لوگ ذریعہ بنتے ہیں. یہ کبھی احسان جتانے کی چیز نہیں ہوتی. تکلیف نہیں پہنچانا، سلام کے انتظار میں نہیں رہنا، عزت کے انتظار میں نہیں رہنا، یہ مطلب ہے احسان جتانے میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. ایک بات تو یہ فرمائی. ایک اور چیز اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم کو کسی پر خرچ کر کے تکلیف دینا ہے، جتانا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم معذرت کر دو اس کو دینے سے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. جس خرچ کے بعد آپ تکلیف دیں کسی کو اور احسان جتائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو نہ دیں اور معذرت کر لیں. کیونکہ اپنا تو پیسہ بچا لے، کم سے کم دیا بھی پھر ثواب بھی نہیں ملے گا، اسے بہتر یہ کہ اپنا ہی بچا لیں. فرمایا کہ جیسے احسان جتانے سے اور جیسے تکلیف دینے سے صدقہ ضائع ہوتا ہے، ایسے ریاکاری کے ساتھ خرچ کرنے سے بھی صدقہ ضائع ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی ریاکاری کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، ریا کی حقیقت کیا ہے؟ ریا کی حقیقت ہے کہ اپنے عمل میں، چاہے وہ مال کی لین کا ہو یا جان کی لین کا ہو، اپنے عمل میں جانی اور مالی اور جاہی یعنی عزت والی
خواہش کو اپنے ارادے سے شامل کرنا. ایک ہوتا ہے وسوسہ، آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو لوگوں کی زبان پہ تو آ جاتا ہے، وسوسے کا اعتبار نہیں ہے، لیکن ہمارے دل میں، آدمی کے دل میں ارادہ ہو، اپنے ارادے سے کوئی جانی خواہش کسی عمل میں، یا مالی خواہش یا جاہی خواہش، جا کہتے ہیں عزت کی طلب، عزت کی چاہت کو. میں یہ کام کر رہا ہوں لوگ اس وجہ سے میری عزت کریں، میں یہ کام کر رہا ہوں لوگ مجھے ہدیے تحفے دیں، لوگ دعوتیں دیں، لوگ میرا مصافحہ کریں، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، یعنی دودا کریں. ہوتا ہے نا بہت سے لوگ. تو کوئی جانی خواہش ہو، جانی خواہش میں کھانا کھانا، پانی پینا، کپڑے پہننا، ساری چیزیں آتی ہیں، راحت ملنا، کام بن جانا، کاروبار میں سپورٹ ہو جانا. تو کوئی جانی خواہش ہو، مالی خواہش ہو، عزت کی خواہش ہو، اپنے ارادے سے اس عمل میں شریک کرنا، یہ ہے ریا کی حقیقت. اور ان سب چیزوں سے ذہن کو خالی کر کے اللہ کی رضا کی نیت کرنا، یہ ہے اخلاص کی حقیقت. اب ان دونوں کے بیچ میں عام مسلمانوں کے ساتھ ایک چیز پیش آتی ہے، وہ یہ ہے کہ بغیر اپنی طرف سے نیت کے خیالات آتے ہیں. حضرات صوفیہ نے فرمایا کہ خیالات کا اعتبار نہیں ہے، اس کی وجہ سے آدمی اخلاص سے نہیں نکلتا، مگر اپنی ایک نگرانی کرنی چاہیے. یہاں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اگر کوئی آدمی ریاکاری کے ساتھ خرچ کرے تو اس کی ایک مثال ہے، کیونکہ ریاکاری سے خرچ کیا ہوا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ دیتا ہے، یعنی ظاہری طور پر لگتا ہے کہ یہ چیز لگ گئی اور کام آ گئی. فرمایا یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی پتھر کے اوپر مٹی جم گئی، اور مٹی جم جانے کی وجہ سے اس میں سے پودا نکلا، تو دیکھنے والے کو یہی لگے گا کہ ہاں بھئی یہ بیج اس میں تھا، اس میں سے پودا نکلا. لیکن فرمایا کہ اچانک اس پر تیز بارش ہوئی، فاصابہ ہوا بھی، اچانک اس پر تیز بارش ہوئی، تو تیز بارش ہونے کی وجہ سے پتھر کے اوپر کی مٹی پوری بہہ گئی. جب بہہ گئی تو اس میں جو پودا دانے کا نکلا تھا وہ بھی اس میں ضائع ہو جائے گا. تو قیامت کا جو وقت ہے تیزی کا، اس میں ریاکاری والا عمل جو پتھر پہ جمع ہوا تھا وہ بچتا نہیں. یہ فرمایا کمثل صفوان علیہ تراب، ریاکاری کے ساتھ خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ اس پتھر ہو، اس کے اوپر مٹی جم گئی ہو، اور اس پہ تھوڑا سا پانی پڑ گیا ہو، اور پھر اس کے بعد میں اس میں سے کوئی پودا نکل آیا ہو، اور پھر اس کے بعد تیز بارش اس پر ہوئی، اور بارش نے پودے کو بھی بہا دیا، مٹی کو بھی بہا دیا، اور چٹیل پتھر باقی رکھ دیا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ کسی چیز پر قادر نہیں. اور اس کے برخلاف جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اور ان کی مثال ایک دوسری بیان فرمائی ہے. اور یہ فرمایا کہ اس میں تو یہ ہے کہ اگر ہلکا سی بھی بارش کسی اچھی زمین والے پودے پہ پہنچ جاتی ہے، بہت تیز بارش بھی نہیں، ہلکی سی بھی ہو تو بھی وہ بہترین پھل لاتی ہے، اور اس کا سبزہ بہت اچھا ہوتا ہے. پھر ایک بات اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی ہو جس کے پاس باغ ہو، اور پھر وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا ہو. ایک آدمی ہے، بوڑھا ہو گیا، اس کے پاس باغ ہے، اور بہترین باغ ہے، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہیں، اور اس کو چھوٹے بچے بھی ہیں. تو اب آدمی یہ چاہتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ جو میرا باغ ہے عالیشان، اور چھوٹے بچوں کو کل کے دن کام آئے گا. فرمایا کہ کوئی آدمی کی یہ کیفیت ہو اور اس کے بعد اس کو آئندہ یہ واقعہ پیش آئے تو کون اس کو پسند کرے گا. فرمایا کہ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اچانک اس کے اوپر ایسی بادل گرجے اور اس کے اندر ایسی آگ برسی کہ اس کے پورے باغ کو جلا کر ختم کر دیا اس نے. کون اس کو پسند کرتا ہے؟ فرمایا کوئی پسند نہیں کرتا. فرمایا خرچ کرنے کے اندر اگر نیت خراب کرو گے تو انجام یہی ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. جب ضرورت کے وقت میں، عین وقت میں ہوگا یہ کہ وہ پورا کا پورا آدمی کی آنکھوں کے سامنے نہیں رہے گا، سمجھے گا کہ میں نے بہت کچھ خرچ کیا تھا. ایک اور چیز فرمائی خرچ کے اصول میں، اور وہ عام مسلمانوں کو بہت اس کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم کو خرچ کرنا ہو اللہ کے لیے ہے تو آپ کو اپنی اچھی چیز دینی چاہیے. ایسی چیزوں کو خرچ کرنے سے گریز کرو جس کو تم خود لینا نہیں چاہتے ہو. لستم بآخذی ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذی. کپڑے پرانے ہو گئے مسجد میں پہنچا دی، کالر پرانی ہو گئی مسجد میں پہنچا دی، کرسی پرانی ہو گئی مسجد میں پہنچا دی، فین پرانا ہو گیا مسجد میں مدرسے میں پہنچا دیا. بھائی یہ کیا طریقہ ہے یار؟ جو تم کو اللہ کے لیے، مطلب یہ کہ امریکہ کو آئے گی تو گئی نہیں ہے بیماری، وہاں باسی کڑی پہ تھا مسئلہ، وہاں دال پہ تھا مسئلہ، وہاں چاول پہ تھا مسئلہ، یہاں پہ آ کے جو ہے نا پرانے صوفوں پہ، پرانی کرسیوں پہ، پرانے اس پہ آ گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست کرے. اللہ ہی دیتا ہے میرے بزرگوں. جب اللہ کے لیے دینے کی بات آئے تو پیور صاف ستھرا اچھا مال دو.
اگر یہ کہ پھر یہ کیا کریں، یہ جو پرانا ہو گیا یہ کیا کریں، اس پرانے ہونے کے بارے میں بھی اسلام نے کتنی پیاری بات فرمائی. فرمایا الا ان تغمضوا فی، وہ جو چیزیں پرانی میری کچیلی ہیں کوئی لینا چاہ رہا ہے تو آپ انجان ہو جاؤ، اس کو لے لینے دو تاکہ اس کے کام آ جائے. مگر جب آپ کو دینے کو کہا جائے تو آپ ایسی چیز دیں تو آپ یہ تو دیکھو کہ کس کو دے رہے ہو، کیا دے رہے ہو. جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو سب سے پہلے کس کے ہاتھ میں جاتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے دیتا ہے تو بندہ نہیں لیتا اس کو، پہلے اللہ لیتا ہے اپنے ہاتھ میں. اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ فَيُرَبِّي صَدَقَةَ أَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ، تمہارے صدقے کو اللہ لے کے پالتا ہے جیسے تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو. کیونکہ عرب گھوڑے کے بچوں کو بہت پالتے تھے نا، نسلی گھوڑوں کو. اور جب آدمی کل قیامت میں جائے گا تو بہت بڑی شکل میں وہ دیکھے گا، کہیں گے کہ پروردگار میں نے تو اتنا نہیں لگایا تھا. اللہ فرمائیں گے کہ تو نے مجھے دیا تھا اور میں نے خوشی سے اس کو لے لیا تھا، میں نے پالا ہے، یہ دیکھ پہاڑوں میں نے کر دیا ہے اس کو. اس لیے فرمایا کہ لا تیمموا الخبیث، دینے میں تم گڑبڑ مت کرو. انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم خرچ کر کما رہے ہو نا اس میں سے جو بہترین پیور صاف ستھری چیز ہے وہ خرچ کیا کرو، جب اللہ کے لیے تم سے مانگی جائے اور تم کو دینا پڑے. اور سب ہوتا کیا ہے، گڑبڑ کیوں ہوتی ہے؟ شیطان جو ہے وہ فقر سے تم کو ڈراتا ہے کہ اگر میں خرچ کروں گا تو فقر ہو جائے گا، میرے پاس کچھ نہیں رہے گا. جب ابھی کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے دیا تو پھر بھی اللہ ہی دے گا. اعتماد اور بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ یہ جو آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ میں خرچ کر دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا، اور یہ شیطان کی باتیں یاد رکھو. اور اللہ پاک مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے. مغفرت آخرت کے لیے، فضل دنیا کے لیے ہے کہ دنیا میں اللہ پاک مہربانی فرمائے. اور یہ چیز جو ہے کہ جان میں اور مال میں اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اور اللہ کی رضا والے کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصل خوش کر لینا اور دنیا والوں سے نظر انداز کرنا، یہ حکمت اور فہم کی بات ہے، یہ عقل کی چیز ہے اصل میں. اور فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت عطا فرماتے ہیں اس کو بڑی خیر ملتی ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اور پھر ایک خرچ کرنے میں ایک اور چیز بھی بیان فرمائی کہ تم کھلے طور پر دو سب لوگوں کو ظاہر کر کے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اور اگر تم چھپا کر دو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. علماء نے فرمایا کہ جس میں دوسروں کو ترغیب ہو وہاں علانیہ دینا چاہیے تاکہ دوسرے بھی کو بھی انکریج ملے، اور جہاں یہ ہے کہ اپنی نیت کی حفاظت اور اپنے عمل کو چھپانے کی ضرورت ہے وہاں آدمی سیکریٹ طریقے پر، خفیہ طریقے پر خرچ کرے. اور پھر اس کے بعد میں یہ فرمایا کہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو تم خرچ کرتے ہو اس میں اپنا مائنڈ صحیح کرو، میرے کو نہیں دے رہے، تم اپنے کو دے رہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو بھی تم میرے لیے خرچ کرو گے تو یہ صاف بات ہے کہ میرے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تمہارا ہی فائدہ ہے، تم اپنے ہی کو دے رہے ہو. اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کیا ضرورت پڑتی ہے، وہ تو تمہارے لیے ایک ترتیب بنائی ہے. اور فرمایا کہ جو تم خرچ کرو گے وہ پورا پورا تمہیں واپس کیا جائے گا. اور جن لوگوں کو دینا ہے پھر اس کا بیان ہے کہ کہاں دیا جائے گا، کن لوگوں پر خرچ کیا جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ رات میں بھی خرچ کرنے کا اہتمام ہو، دن میں بھی ہو، چھپا کر بھی ہو، علانیہ بھی ہو. جو لوگ ایسا اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں تو اللہ پاک کے یہاں ان کے لیے اجر و ثواب ہے اور ان کو کسی قسم کا ان کو غم نہیں دے گا. پھر اس کے بعد میں ربا کی تفصیلات اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ بہت غلط بات ہے کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ بے میں بھی فائدہ ہوتا ہے، ربا یعنی سود اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں سیم ہیں. نہیں ٹھیک ہے، ربا میں بھی فائدہ ہی پیش نظر ہوتا ہے، بے میں یعنی دین میں معاملات کے اندر خرید و فروخت میں اس میں بھی فائدہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں ایک نہیں ہیں، وہ الگ الگ ہیں. احل اللہ البیع وحرم الربا. تو معاملات کے اندر ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ بہت باریک فروق ہیں. ابھی ہمارے پاس ایک کوشچن آیا ہوا ہے کہ ادارے کی طرف سے کہ ہمارا یہ طریقہ صحیح ہے کہ نہیں. اس میں انہوں نے، میں نام ابھی نہیں لوں گا کیونکہ فتویٰ ابھی ہماری طرف سے گیا نہیں، لیکن بات یعنی کام اس پر ہو چکا ہے. انہوں نے لکھا کہ جب ہم لین ڈال دیتے ہیں، جس پر آپ فائنانشیل کمپنی ہے وہ کہتی ہے کہ جب ہم لین ڈال دیتے ہیں قرض لینے والے پر تو لین کو ہم اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، مالک بن جاتے ہیں. جب مالک بن جاتے ہیں تو پھر ہم اسے اجارہ کر لیتے ہیں، یعنی کرایہ کی بیس پر، لیز کی بیس پر اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. لین تملیک کیسا ہوتی بھائی، ملکیت الگ چیز ہے، لین الگ چیز. معاملات میں بہت باریک فرق ہے. یہ نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے لوگ بولتے ایسا پکڑ لو، نہ ایسا پکڑ لو، ایک ہی بات ہے. نہیں، ویسی بات نہیں ہے. بے میں اور ربا میں بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے، لین میں اور تملیک میں بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے، مرابحہ کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے، ذمہ دار ہونے میں نہیں ہونے میں بہت معمولی سا. یہ معمولی فرق ہی کی وجہ سے ایک چیز حلال ہو جاتی ہے اور ایک چیز حرام ہو جاتی ہے. تو ربا کی بہت مذمت اللہ نے اس کے بعد میں بیان فرمائی. پورا ایک رکوع جو ہے نا اسی میں ہے.
تیسرے پارے میں آدھا پارا مالیات پر ہی متعلق ہے، زیادہ ذہن میں رکھو۔ ایک بات یہ بیان فرمائی کہ تم خرید معاملات میں، کاروبار میں جب بھی دین کا معاملہ کرو، قرض کا معاملہ کیا کرو تو لکھ لیا کرو۔ اللہ پاک نے جو احکام دیے ہیں میرے دوستو، الا ان تکون تجارتا حاضرہ، جو روز مرہ کے کاروبار ہیں، خرید و فروخت کے، آٹا دال انڈا گروسری ترکاری، اگر وہ نہ لکھو تو کوئی بات نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آج کل سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہ لکھ کر ہی آ جاتا ہے، مگر یہ کہ اگر وہ نہ لکھو تم تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ فرمایا کہ چھوٹی چیز اور بڑی چیز مت سمجھا کرو، لکھا کرو اس کو۔ اور یہ فرمایا کہ اس پر گواہ بھی بنا لیا کرو، اگر دو مرد گواہ نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہو سکتی ہیں۔ اور جو لکھنے والا، جس کو لکھنا آتا ہے، وہ آدمی لکھنے میں بخل نہ کرے اور ضرور لکھا کرے۔ یہ مسلمانوں کے مال کی حفاظت ہے اس کے اندر۔ جب بھی دو دوست مل کے کاروبار کرتے ہیں، دو پارٹی مل کے کاروبار کرتی ہیں، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ارے یار آپ پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو اور کس پہ کریں گے، وہاں پہ دیکھو کیا ہوتا ہے، ملینوں میں لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ چھوٹے معاملے میں ہو یا بڑے معاملے میں، اکثر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ آپ نے بھروسہ کیا، جب پیسوں کا معاملہ شروع ہو گیا، یا اس کی نیت خراب یا اس کی نیت خراب، کچھ بھی نہیں ہوا تو مس انڈرسٹینڈنگ ہو کے غلط فہمی کا شکار تو ہو ہی جاتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ تو کھا ہی گیا، لگتا ہے کہ یہ کچھ تو میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والو، تم جب بھی معاملہ کرو دین کا، قرض کا، تو ضرور اس میں لکھ لیا کرو۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک کو مسلمان کا مال اتنا پسندیدہ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کا مال ضائع ہو۔ مسلمان کی اتنی فکر ہے، اتنی شفقت ہے مسلمانوں پر کہ نہ جان کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا یا آخرت میں ضائع ہو، نہ مال کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت میں ضائع ہو۔ لہذا ان کی بتائی ہوئی جو ترتیب ہوگی، جو احکام ہے جان میں اور مال میں، وہ دونوں کے دونوں ہماری ہی بھلائی کے لیے، اگر ہم اس کی رعایت کریں گے تو اس میں ہمارا بھلا ہے، نہیں کریں گے تو اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و پاک کی فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسجد کی تعمیر کی کیا ہے، 20-30 لوگوں کو مسجد کے تعمیر کی خدمات کے لیے روکنے کو بتا دیجیے۔ وہ جو ابھی نماز سے پہلے بیان سے پہلے اعلان کیا تھا نا، کل جمعہ میں لوگوں سے تھوڑا سا پھر دوبارہ پلیٹ لینے کا ارادہ ہے مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں، تو اس میں سے 20-30 ساتھی جو ہے نا وقت دینے کے لیے کہ ہم کام کریں گے، یہ وہاں پیچھے عبدالحق صاحب وغیرہ جو کمیٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھ کے تھوڑا سا تعاون فرما دیجیے تاکہ رمضان میں تھوڑا اچھا چندہ ہو جائے اور مسجد کی تعمیر آگے بڑھ سکے۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، مدد فرمائیے، قائد غیبی کو شامل حال فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو آسان فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے ساتھیوں کے لیے، سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے روزوں کو آسان فرما دیجیے، قیام کو، اے اللہ تراویح کو آسان فرما دیجیے، قرآن پاک سنانے کو آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ روزوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دیجیے، رمضان کی مبارک ساعتوں میں یا اللہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ نوکریوں میں، جابوں میں، ملازمتوں میں آسانی اپنے فضل کرم سے پیدا فرما دیجیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیے، امت کی حالات کو درست فرما دیجیے، امت پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دیجیے۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل دیجیے، مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کو دور فرما دیجیے، ان کی نفرت کو، ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ہے اس کو دور فرما دیجیے، جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور فرما دیجیے۔ جتنے مکر اور تدبیریں اور چال اس سلسلے میں کیے گئے کہ مسلمانوں سے دوری ہو جائے لوگوں کی، یا اللہ اپنے فضل کرم سے ان تمام مکروں کو، چالوں کو ضائع فرما دیجیے۔ اے اللہ کرم کا، رحم کا، فوافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے ساتھی یہاں پر ہیں سب کو صحت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کے رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جن کے دلوں میں سکون نہیں ہے ان کو سکون عطا فرمائیے، جن کے دماغوں میں اطمینان اور پریشانیاں ہیں یا اسٹریس ہے یا اللہ اس کو دور فرما دیجیے اور اطمینان نصیب فرما دیجیے۔ ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجیے، گھروں کے اندر دینی اقدار کو زندہ فرما دیجیے۔
اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجیے، گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اور فکر اور نمازوں کا اہتمام اور رمضان کے اعمال سے گھروں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔